صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کے آغاز سے پہلے آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں جو اس وقت یہاں حاضر ہیں ناظر ہیں، اب حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے۔ بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں پر سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے اور اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفادی کوشش کروں گا، با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ اپنے لیے بھی نیتیں کی ہیں، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص میں توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بے تحاشا ہنس رہا تھا،
فرمایا اے نوجوان، کیا تو بخیریت ایمان لے کر دنیا سے نکل گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا کیا تو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا کیا تو بخیریت صراط سے گزر گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا کیا تو نے اپنے جنتی ہونے اور دوزخ سے نجات پا لینے کا یقین کر لیا؟ بولا نہیں۔ تو فرمایا پھر کس بات پر اس قدر ہنس رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ جوان پھر مرتے دم تک نہیں ہنسا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے ایک ایسے نوجوان کی حکایت سنی جو بے تحاشا ہنس رہا ہے، اور جب اسے قبر و حشر سے متعلق نیکی کی دعوت پیش کی گئی اور اس کی فکر آخرت کو جب اجاگر کیا گیا اور اسے وہ راہ دکھائی گئی جس پر غور کرنا یہ لازمی ہے، تو ماشاء اللہ اس نوجوان نے واقعی اس قدر غور کیا کہ پھر مرتے دم تک وہ ہنسا نہیں، یعنی غفلت کی طرف نہیں گیا، اور وہ اس بات کو قبول کر لیا اس نے جو آپ کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔ آج ہمارا موضوع بھی مذاق، مسخری، مزاح وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس سے متعلق ہے، لہذا اس سے متعلق چند مدنی پھول پیش کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو مزاح یا مذاق و مسخری جو جس انداز سے ایک رائج چل رہا ہے، تو غور کریں کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں کہ درست ہے یا غلط ہے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ عز و جل آج کچھ مدنی پھول عرض کروں گا۔ ہمیں اس نوجوان کی طرح ان مدنی پھولوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات پر غور کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ہمیں اب کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لہذا پہلے کچھ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے چند مدنی پھول پہلے آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کچھ حدیثیں سنیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم چلیں گے کہ یہ مذاق مسخری ہمیں کس سمت لے کے جا رہی ہے، اور پھر ایسی کیسی مذاق اور مسخریاں اور طرح طرح کے کلمات زبان سے نکل رہے ہیں جو معاذ اللہ ہمارے ایمان تک کو برباد کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام تر باتوں پر غور کرنے کی کوشش آج کے ہم بیان میں کریں گے، اس کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک طبیعت ہے مزاح اور مستی کی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے مزاح جو کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے کثرت کے ساتھ میں، ایک خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، نیز اس کی وجہ سے ہیبت اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس سے یہ خرابیاں پیدا نہ ہو، وہ جو مزاح
یا جو اس طرح کا جو انداز ہے وہ قابل مذمت نہیں، اس کے علاوہ اس کو مذموم قرار دیا گیا ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ اسے روکا گیا ہے مزاح سے، مذاق جو ہم کرتے ہیں ہنسی مذاق، اسے روکا گیا ہو یہ مذموم ہے، اور جو تھوڑا ہے اس کی وضاحت ان مدنی پھولوں میں ہم نے ابھی سنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نہ اپنے بھائی کی بات کاٹو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ تو آج چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک ان معنوں پر بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ جناب لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، تو کچھ اس طرح کی مذاق مسخری ہونی چاہیے۔ تو اب کیسی مذاق کیسی مسخری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اور اسلام ہم سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور کیسی سوچ رکھنے کا ہمیں کہا جاتا ہے، اس پر اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں، تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اور تم اللہ سے فریاد کرتے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ اب یہ وہ ارشاد ہے کہ اس کے بعد محدثین نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ یعنی ایسی کیفیات ارشاد سن کر صحابہ کرام علیہ رضوان کی بن جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں رو، اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے رو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نیرے ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا بہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ بھی چل پڑے، یہ کیفیت ہوگی۔ تو رو، کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، مگر خود اپنے اس عمل سے متعلقہ فرماتے ہیں کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اب ہم یہ غور کریں کہ کیا ہم ان مدنی پھول جو ہنسی مذاق سے متعلق ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر آپ کو بیان بھی کیے کہ ایسا بھی نہ ہنسے، کہ کہا تو یہ ہے ہی، اس کو تو بالکل منع کیا گیا کہ کہا تو وہ جیسے وہ نہیں آواز سے جو ہنستے، کہ ہنس کے بتاؤ، کر کے بتاؤ کیا کروں، تو بالکل وہ آواز آ رہی ہوتی، کمرے کے باہر ہو تو آواز آئے گی، رہے کرتے آپس میں کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو ایک انداز ہمارے ہاں ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس کو تو کہیں بھی پذیرا یا کہیں بھی پسند نہیں کیا گیا، اور اس کی تو ممانعت آئی ہے سخت کہ یہ انداز تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کی تو سخت مذمت کی گئی ہے۔ اور کوئی ایسا مہذب ترین شخص اور علمی شخصیت کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسا کرتا نہیں پائیں گے۔ اگر ہو اس میں ایسی عادت تو اس کو فوراً نکال دینی چاہیے کہ اس سے اس کا وقار زبردست مجروح ہوتا ہے، تو اس سے تو خیر بچنا ہی بچنا ہے۔ البتہ ایک ہنسی مذاق کے اندر بھی اس طرح کا انداز اختیار کر لینا جس سے کامیاب یہ رہ گیا کہ وہ ہنساتا رہتا۔ بعض لوگ اپنی ان عادتوں سے مشہور ہیں
کہ یار یہ ہنساتا بہت ہے، یہ ہنساتا بہت ہے، ہنساتا بہت ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسوں کی صحبت اختیار کرنے کا فرمایا ہے جس کی صحبت سے تم کو خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت سے تمہیں آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر پیدا ہو، قبر و حشر کی سوچ پیدا ہو، تمہارے اندر تفکر کی عادت پیدا ہو، نہ کہ اس کی صحبت تمہیں غفلت پہ ڈال دے اور تمہیں پریشان کر دے۔ جیسے کہ ابھی چند ایک دو حدیثیں تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح مطلب کہ ہمیں سوچ عطا فرمائی ہے کہ اس طرح رہے۔ اس لیے حضرت خضر علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو رخصت کیا تو چند مدنی پھول کچھ یوں بیان کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ بلا ضرورت کہیں مت جائیے، دوسرا زیادہ نہ ہنسیں کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر رونا چاہیے، کہ یہ جو خطاؤں پر جو رونا ہے نا میرے پیارے اسلام بھائی، اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ آنسو ہے جو دوزخ کی آگ کو یہ آنسو بجھا دیتا ہے، جو خوف خدا عز و جل کے سبب سے آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ خوف خدا کا ایک آنسو 1000 دینار خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو اس طرح جو رونے کے متعلق، سنجیدگی سے متعلق، غور و تفکر کرنے سے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں، اور قرآن خود ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کم ہنسو اور زیادہ رو، قرآن خود ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے، بزرگان دین کے اقوال ہمارے ان معنوں کا رہنمائی کر رہے ہیں، انبیاء کرام کے ارشادات ہماری اس موضوع میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ فی زمانہ جو انداز ہم نے اختیار کیا ہوا ہے ہنسانے کا اور تفریح کا، اور اس کو بھی جیسے کہ ایک ہم نے ایک انڈسٹری کا نام دے دیا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس طرح ایک ایسا ہنسی مذاق کا ماحول کریٹ کر لینا، ایک مسخرے پن کا ماحول کریٹ کر لینا، اور پھر اس کو یہ بیان کر دینا کہ جناب کہ یہ جو ہے نا وہ مطلب کہ اسے صحت اچھی ہوتی ہے، اسے مزاج اچھا ہوتا ہے، اسے ذہن کھلتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے، اسے وہ ہوتا ہے، اور اصل میں وہ انداز وہ ہوتے ہیں جن میں غفلت اور بعض اوقات وہ جھوٹ، اور جھوٹ میں بھی پھر ایسا مذاق ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی، میں اس کی نقل کروں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی، میں اس کو جب تک 2 ٹکے کا نہ کر دوں آپ کو بھی ہنسی نہیں آئے گی، میں اس کو ذلیل اور رسوا نہ کر دوں تو آپ کو بھی ہنسی نہیں آئے گی۔ تو کسی کو ڈیگریڈ کر کے، کسی پر تنقید کر کے اس کا منہ اتنا سا ہو جائے گا، پھر اس کا منہ دیکھ دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہوں گے، اس کا منہ دیکھو کیسا گر گیا، اب اس کا منہ دیکھ دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہوں گے، اور وہ مطلب کہ خود اس مجلس میں، اس محفل کے اندر خود اپنا ایک مسخرہ بن کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو دل آزاری الگ ہو رہی ہوتی ہیں، سامنے والے کے دل میں کینہ اور بغض الگ پیدا ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے جب کسی کو 4 آدمی کے سامنے ذلیل کریں گے، کیا بھلا آپ نے ہنسی کے نام پر، مذاق کے نام پر اس کو آپ نے ڈیگریڈ کیا، وہ اس کو پسند نہیں نہ کرے گا۔ جب پھر اگر ایسا نہیں ہے تو بندہ کو ایسے لطیفے سناتا ہے، ویسی باتیں بیان کرتا ہے مستی مذاق کے نام پر، جو بہت زیادہ جھوٹ پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ یعنی یوں آپ اس کو سمجھیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، لیکن وہ اسے ثریا ستارے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گی۔ اب اللہ کی نافرمانی کے جب جملے بولے جائیں گے ہنسانے میں تو اب وہ کیا حال کریں گے؟ اب اسی میں اگر کسی کی دل آزاری کی جا رہی ہے اس پر غور کر لیجئے، اسی میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس پر غور کر لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ
وہ غم و تکلیف کی حالت میں آئے گا. جب وہ آئے گا تو اس پر دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ. وہ غم اور الم میں آئے گا, جب وہ آئے گا تو اس پر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس طرح مسلسل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ, تو وہ نہیں آئے گا. یہ کیفیت ہو جائے گی اس کی. تو لوگوں کا مذاق اڑانے کے حوالے سے بھی غور کر لیا جائے کہ کیونکہ مقصد ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کو مطلب 4 دوستوں میں ہنسانا ہے, 4 باتوں میں ہنسانا ہے, اور اس میں یہ نہیں سوچتے کہ اس مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کی تحقیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کی عزت اور آبرو پر میں حملہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بعض ایسے چرب زبان ہوتے ہیں کہ ان کے آگے بولا بھی نہیں جا سکتا, ایسے چرب زبان ہوتے ہیں. تو ان مدنی پھولوں پر جو آپ کو عرض کیے ہیں غور کریں. یہ میری یہ سمجھے کہ اب بھی جو کچھ عرض کر رہا ہوں نا یہ پورا ایک تمہید ہے. آگے جو آج خاص جس کو عرض کرنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مذاق جو ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے, اس کی طرف آج کے اس بیان میں میں خاص آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. تو اس سے پہلے چونکہ یہ ذہن تھا کہ یہ عرض کر دوں کہ ہماری شریعت یہ اس طرح کے بیجا ہنسی مذاق مسخرے پن اس کے متعلق کہیں میں نے فضیلت ویسے سنی نہیں. مسکرانا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ثابت ہے, مسکراتے تھے ماشاءاللہ. مسکرانا ایک الگ شے ہے, لوگوں سے مسکراتے ملنا, خندہ پیشانی سے ملنا, اگلے کی دلجوئی ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, وہ ایک الگ شے ہے. لیکن غفلت بھری صحبت, غفلت بھری باتیں اور پھر مذاق و مسخری کے انداز کو اختیار کرنا, پھر ایسا مزاج جس سے جھوٹ اور دل آزاریاں اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی مطلب اس طرح مذاق کا انداز تھا, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو تو انداز اور اتنا پیارا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بات کر لیتے تھے اس طرح کے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم کھجورے کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھ میں درد ہے. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی. یعنی یہ ایک مزاح تھا نا کہ تمہاری آنکھ میں درد ہے, تو اگلا کہہ دے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کی سیدھی آنکھ میں درد ہے, تو میں کہوں یار آپ کھجور کھا رہے ہیں, آپ کی سیدھی آنکھ میں درد ہے, تو آپ کہو گے نہیں میں الٹی دار سے کھا رہا ہوں. تو ایک یہ کیا مزاح کی بات تھی, مگر آپ واقعی الٹی دار سے کھا رہے ہو. تو ایک مزاح کی بات تھی, اگلا مطلب کہ سامنے والا اس سے مسکرا دے گا. تو اس طرح کے انداز یہ ہے, اس میں بھی لمیٹیشن ہے. یعنی اس میں رہ جانا, مستغرق رہ جانا, منہمک ہو جانا, اسی میں پڑے رہنا اور یہی حرکتیں کرتے رہنا, یہ نہیں. ہمیں اسلام سنجیدگی کا درس دیتا ہے اور خوف خدا سے رونے کا درس دیتا ہے. جہاں حسن اخلاق کی بات ہے, جہاں خندہ پیشانی کی بات ہے, تو وہ مسکرانا ہے, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے, ملن ساری ہے. تو یہ ایک انداز اپنی جگہ پہ رہے, اور جس کی میں اس وقت آپ کو مذمت بھی بیان کر رہا ہوں جن چند باتوں کی, اس کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. پھر اسی مذاق میں بعض اوقات بندہ پہ لوگوں کو آڑ دلاتا ہے, اس کی غلطیوں پر آڑ دلاتا ہے, اس کی خطاؤں پر اس کو آڑ دلاتا ہے, اس کے گناہ پر اس کو آڑ دلا دیتا ہے. کہ اس کو بھی مذاق اڑانے اور تمسخر کرنے کے باب نقل کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر آڑ دلاتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو, تو آڑ دلانے والا مرنے سے پہلے اس میں مبتلا ہوگا. تو یہ کچھ ابتدائی طور پر چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے دے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ جہنم میں روتا ہوا داخل ہوگا. تو یہ بیجا جو ہنسی مذاق کی جو عادت ہے نا, اس سے
ہمیں جان چھڑانی ہے. اور پھر جب یہ ہنسی مذاق بڑھ کر جب ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو تو اس پر پھر غور کرنا چاہیے. بندہ جب اپنی آخرت پر غور کرے اور ان تمام چیزوں پر غور کرے جو اس کی غفلت کا پردہ چاک کرے تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان معاملات سے بچے گا جو اس کو غفلت میں ڈال دے. ایسی ہنسی سے بچے گا, ایسی مذاق سے بچے گا, ایسے انداز سے بچے گا جو اس طرف اس کو لے کے جائے. بہت پیارا مدنی پھول تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس نے فضول نظر بازی کو چھوڑا اسے خشوع کی توفیق دی گئی. وہ ہے نا کہ جو اپنے آپ کو بد نگاہی سے اس طرح سے بچائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی ایسی لذت عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. تو بد نگاہی سے, نظر کی حفاظت سے. اب فضول نظر بازی, فضول نظری جس کو کہتے ہیں, کو جس نے چھوڑا اسے خشوع کی توفیق دی جائے گی. جب ادھر دیکھتے کوئی مقصد نہیں ہوتا, ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے, یعنی چلتا ہوا آدمی بس یوں دیکھتا دیکھتا چلا جاتا. ہم یوں بھی اگر کہیں بھی یا بیٹھے ہوئے بھی ہوگے نا, خالی بیٹھے ہوئے, ایک ہوتا ہے مقصد کیا دیکھنے کا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, بس دیکھنا ہے, دیکھنا برائے دیکھنا ہے, کوئی مقصد کوئی مصلحت. تو اس طرح میں نہیں کہتا کہ ہر اس طرح کا دیکھنا کو گناہ ہے. اللہ نہ کرے گا بد نگاہی کر رہا ہے, اجنبی عورتوں کو دیکھ رہا ہے, امردوں کو شہوت سے دیکھ رہا ہے, تو یوں مطلب کہ ایک اس کی جدا صورت بن جائے گی. لیکن میں ایک پریشان نظری اور فضول نظری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, تو جو اپنی نظر کو اس طرح فضولیات سے بچائے گا اس کو خشوع نصیب ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کو عبادت میں مزہ آئے گا, عبادت میں وہ لذت محسوس کرے گا. پھر فرمایا جس نے تکبر کو چھوڑا اسے تواضع عطا کی جائے گی. جس نے فضول گفتگو کو ترک کیا اسے حکمت دی گئی. جس نے زیادہ چھوڑ دیا اسے عبادت کی لذت عطا کی گئی. جس نے مذاق کرنا چھوڑ دیا اس کو رونق عطا کر دی گئی. جس نے ہنسی کو چھوڑا اسے رعب دیا گیا. جس نے رغبت کو ترک کیا اسے محبت دی گئی. یعنی جب انسان لوگوں کے مال میں رغبت نہیں رکھے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے. جس نے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑے اس سے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دے دی جائے گی. تو اب ان تمام مدنی پھولوں کو غور کر کے ہم سوچیں کہ ہمیں اس میں جو ہنسی, جس نے مذاق کرنا چھوڑ دیا اس کو رونق عطا کر دی گئی. تو ہم جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ ہنسی مذاق کی جو مذمت آئی ہے, ہنسی کی جو ممانعت آئی ہے, اس پر اتنی عبارتیں ہیں اور اتنا مواد ہے کہ صرف اسی پر آ جائے اور اسی کے اقوال اور اسی کے مطابق روایت بیان کی جائے تو یہ موضوع ہے. لیکن چونکہ آنا مجھے اس طرف ہے جو ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, ایمان پر حملہ ہو رہا ہے, مجھے اس طرف کسی صورت میں اللہ نے چاہا تو آنا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ابو داؤد شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ بربادی اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, آپ پہ بربادی ہو. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا, جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے اور غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریشان نظری سے بھی رب کریم ہم سب کو بچا کر رکھے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 4 باتیں ایسی ہیں جو مومن کو ہنستا مسکراتا نہیں رہنے دیتی. نمبر 1 آخرت کا غم, میرا کیا بنے گا. تو ہے نا, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. اب یہ سوچ نا
کہ میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہ. اب آدمی سوچتا رہے گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا. یعنی قبر کے اوپر یہ غور کرے گا، اندھیرا وحشت کا بسیرا. پھر یہ جو مصرع ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا. پورا شعر ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. تو کہیں یہ لکھا عامل سنت نے کہ نزحہ کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. تو ایمان کی سلامتی کے متعلق غور کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی. تو آخرت کے غم پر، یہ آخرت کا غم. اور نمبر 2 معاش کی فکر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فکر معاش بد بلا ہونے معاش جہاں گزار، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو رخ بدن میں آئی کیوں. یہ اعلیٰ حضرت کی وہ غور و تفکر ہے کہ فکر معاش بد بلا ہے. اب سود لے کر، رشوت لے کر، حرام کھا کر، بےمانیاں کر کر، ڈنڈیاں مار کر، اور نوکری میں 2 4 جگہوں پر ترکیبیں بنا کر ناجائز طریقے سے یہ سب کرنے، ان کو تو اتنی فکر ہوتی ہے. یہ سمجھتا ہماری موج لگی ہوئی ہے. یہ موج نہیں ہے، یہ بے باکی ہے، غفلت ہے، یہ مروا دے گی. جو رزق حلال کمانے پر جو توجہ رکھتا ہے، جو مارکیٹ اور بازار کی جو صورتحال دیکھتا ہے میں کس سے کاروبار کیسے کروں، تو اب وہ اپنے حال پر غور کرتا ہے کہ مجھے کتنا علم، اس کے حال پر غور کرتا ہے کہ اس کو کتنا علم. کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عالم نہیں وہ ہمارے بازار میں نہ ہے، اس طرح کا ارشاد ملتا ہے. تو اب ایسی طور پر آدمی پھر معاشی فکر جو ہے نا، معاشی تفکرات، وہ اس کو غمزدہ کر دیتے ہیں، اس کی ہنسی لے لیں گے. اب جس نے اپنا روزگار ہی غفلت کو بنا لیا، جس نے اپنا روزگار ہی اس چیز کو بنا لیا جس کی شریعت ہی مذمت کرتی ہے، اب اس سے کیا کلام کیا جائے گا، اس سے کیا بات کی جائے گی. جس نے اپنا روزگار ہی یہ بنا لیا جو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، جس نے روزگار ہی یہ بنا لیا ہو جس کا قرآن منع کرتا ہے، جس نے اپنا روزگار ہی بنا لیا ہو جس کا حدیث میں منع آیا، جس کا روزگار ہی یہ بن گیا ہو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بندہ مول لیتا ہے، تب اس کو کیا سمجھے، اس کو تو غور کرنا چاہیے اور اس کو واقعی پڑھنا چاہیے کہ میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. وہ گناہ کو یاد کرے، اپنی بے باکی کو یاد کرے اور اپنے جملوں کو یاد کرے کہ میں کس قدر اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہا ہوں، رب کی نافرمانی کو. جیسے گانے، موسیقی، اس طرح کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بعض ایسے مطلب کہ جو شو بزنس سے متعلق جو لوگ کہلاتے ہیں، ایسے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ لمان و لفیظ. کیا بات کی، پھر موقع ملے گا اس پر بھی عرض کریں گے. البتہ آخرت کا غم، معاش کی فکر، گناہوں کا غم اور مصائب کا ہجوم، یہ 4 چیزیں کہ آدمی ہنسے کیسے، مگر اس پہ غور کرے کیسے. ہم تو یہ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پاگل ہیں. ہمیں نزا، قبر، حشر میں میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، اس پر غور نہیں کرتا، اس پہ غور نہیں کرتے. گزشتہ گناہوں کا غم، اس پر ہم غور نہیں کرتے. یہ مغموم کر دینے والی چیز ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ معافی ہوئی یا نہیں ہوئی. یعنی پچھلے گناہوں کے اوپر بھی بندہ غمزدہ تو رہے گا نا، جو خطائیں کر چکا، جو گناہ کر چکا، اس سے معافی مانگ لی. لیکن ایک بات ہے پھر یہ کہ جو عمل کیے ہیں وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اخلاص کا نام و نشان تک نہیں ہے. وہ بے جا جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. جو زندگی گزر گئی ہے یہ ہمارے سامنے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی اس کا پتہ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک غم زدہ کرنے والی بات ہے. میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، میرا گھر کیا ہے، کتنی بڑی ایک ٹینشن کی بات ہے. پل صراط جو جہنم کے اوپر پل ہے، جنت پہ جانے کا راستہ یہ ہے، میرا کیا بنے گا. اتنی غمزدہ کرنے والی بات ہے. قیامت کے دن جب ندا کی جائے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، نیک الگ ہو جائیں گے، مجرم الگ ہو جائیں گے. تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. تو یہ غم زدہ کرنے والی بات ہے کہ میں کس میں ہوں گا. جب نزاع کا عالم ہوگا تو میرا کیا عالم ہوگا.
یہ سب چیزیں غم کرنے والی ہیں، پھر میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے یہ بھی تو پتہ نہیں۔ یہ کتنی چیزیں جو بندے کو غم زدہ کرتی ہیں، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ان عجیب و غریب قسم کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب مذاق و مسخری کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے کہ اب لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے طور پر ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں جس سے بالکل ایمان پر حملہ ہے۔ اب میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود تمام اسلامی بھائیوں کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابتداً ہنسی، مذاق، سنجیدگی، خوف خدا، رونا، جو اسلام اور ہماری شریعت کو قرآن و حدیث میں جو ارشاد ہیں، جو مطلوب، مقصود، محمود، پسندیدہ باتیں ہیں، چیزیں ہیں جس کے کرنے کے متعلق تاکید کی گئی، جس سے بچنے کے متعلق ارشاد فرمایا، سارے میں آپ کو مدنی پھول ابتداً ابھی بیان کر چکا۔ اب آئیے آپ کو ایک ایسے عنوان کی طرف لے کے چل رہا ہوں جس کی طرف آج ہمیں بھرپور توجہ کرنی ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ غور کرے، جو سن کر جانتے ہوئے بھی اس میں مبتلا رہا، ہنستا رہا اور کھلکھلاتا رہا، وہ بھی اب اس پر غور کرے۔ سب کے سب ہائی الرٹ ہو جائیے، بالکل ریڈ الرٹ ہو جائیے کہ یہ باتیں اب جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ایمان و کفر سے متعلق ہیں۔ اس کو بہت اہمیت اور دے کر اور بڑی توجہ کے ساتھ اب آپ کو سننی ہے، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے درود پاک، صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایسے ایسے لوگ ہنسانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو جیسا اگر کوئی فلمی اداکار کا ہے، اچھا جہنم میں جائیں گے۔ اب جیسے کہ اپنے ڈراتے ہیں نا کہ یوں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، آگ میں جلائے جاؤ گے، تو اب چونکہ بے باکی ہے نا، زبان قابو میں نہیں ہے، کیونکہ زبان پر شریعت کی لگام ہونی چاہیے۔ اب یہ بے باکی ہے، کچھ نہیں ہوتا، پھر کہتے سب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، خالی ڈراتے رہتے، پہلے سن لو پھر میں بتاؤں گا۔ اب اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ تو یہ ایک جملہ بطور سوال امیر اہل سنت نے اپنی کتاب خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نقل کیا۔ جواب اب سنیے کہ ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ اس قول بدتر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ کیوں ایسا، یہ قول کیوں کفر ہے، اس پر کیوں حکم لگ رہا ہے۔ ہم آخر جہنم کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، رب کائنات کی مبارک ذات کے حوالے سے، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق زبان چلانے کے حوالے سے ہم سوچتے کیوں نہیں ہے کہ میرا یہ قول کہیں میرے ایمان کو برباد تو نہیں کر رہا ہے، میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے جہنم کی آگ تو نہیں لے رہا ہوں، میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مزاح کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، یا اس کو اختیار کر کے پیسے کمانے کے لیے، اس کو پروفیشن بنانے کے لیے، کہیں میں اپنا ایمان تو داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوں، کہیں میں جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جاؤں گا، کہیں میرا ایمان ہی تو میرے ہاتھ سے نہیں چلا جائے گا۔ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اور یہ کیوں ہے، یہ کفر کیوں بیان کیا؟ اس لیے یہ کفر بیان کیا کہ اس میں جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے۔ اچھا جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے، تو ایسا قول یہ کہنا یہ کفر ہے۔ اس قول جو بدتر از بول ہے، اس میں جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے، یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ارے جاننا کیا جہنم کیا ہے؟ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں اس کو پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا ماتھا پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ ارے دنیا کی اس آگ کے اندر تو انگلی جاتی نہیں ہے، ماچس جلاتے ہوئے تم ڈرو، ماچس کی چنگاری سے ہم ڈرے،
گیس کھول کر چولہا جلاتے ہو ہمیں ڈرے، لائٹر کا استعمال اپنے کرے گا، ماچی سے ڈر لگتا ہے، جلتی سگریٹ میں پاؤں رہ جائے تو چیخ اپنی نکل جائے، سرما لگائے تو ڈر اپنے کو لگے، کان صاف کر تو ڈر اپنے کو لگے، کمرے میں چپکلی آ جائے تو ڈر اپنے کو لگے، چوہا آ جائے تو اب تو رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ چھوٹے موٹے سام کی تو بات ہی الگ ہے نا، یہ تو بات ہی نہیں کر گی، مطلب بات ہی دوسری ہو جائے گی۔ اب ایسا شخص اس بات کو نہیں سمجھتا کہ جہنم کس قدر ایک خطرناک اور کس قدر ڈرانے والا اور گناہ گاروں کو اس میں جلایا جائے گا اور کیسا مقام ہے یہ۔ اس کی آگ کے بارے میں نہ جانا، اللہ کی ناراضگی کے بارے میں نہ جانا اور کہہ دے کہ ٹھیک اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، پھر بھی اداکار بھی تو وہی ہوں گے۔ تو جہنم کے عذاب کی سب تخفیف ہے، عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے بھی مذاق میں کہا ہے تب بھی کفر ہے۔ کہ صدر الشریعہ بدر طریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا ہے، زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہے ہیں۔ فلموں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، اسکولوں کی لائبریری کی کتابوں اور اخباروں میں بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں۔ اس طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹیں بھی بعض اوقات کفریہ فقرات سے بھرپور ہوتی ہیں، اور لوگ ایسے پروگرام دیکھنا، ایسے مطلب کہ چیزیں دیکھنا پسند کرتے جہاں پر بڑا مطلب کہ مستی مذاق لافنگ اور خوب ہنسی مذاق ہو رہا، اور اپنے بولے یار اس نے ٹینشن ختم کر دیا۔ پتہ نہیں سے ٹینشن ختم کرنے کے نام پر تمہارے ایمان کو بھی سلامت رہنے دیا یا نہیں دیا۔ وہ ہنسی سے مطلب ہے، ایمان کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ جملہ سوچو سے یہ جملہ ہے کیا، کہ یہ جملے کو میں صحیح جان کر اس جملے پر راضی رہ کر میرا کیا ہو رہا ہے، یہ خود جملہ نکالنے والے کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کے کیسٹ میں کسی کامیڈین یعنی مسخرے نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے بکا، اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ پوچھتے یہ بکنے والے کہ یہ قول یہ بولنا کیسا؟ فرمایا کامیڈین کا یہ قول کفر ہے۔ جس کو ایمان کی حفاظت عزیز ہو اسے چاہیے کہ وہ مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں، رومانی اور جاسوسی ناولوں، ڈائجسٹوں، عشقیہ فسقیہ افسانوں، اخباروں کی غیر شرعی تحریروں وغیرہ کے قریب ہی نہ پھٹکے۔ یاد رکھیے اسلامی نظریات اور شرعی احکامات سے ٹکرانے والی تقریرات سننا اور تحریرات پڑھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک غیر شرعی کتاب کے متعلق جب میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں استفسار پیش ہوا تو جواباً فرمایا وہ کتاب مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، بلکہ اس میں خود اسلام کی بھی مخالفت ہے، اس کا دیکھنا پڑھنا سننا حرام ہے۔ ہاں جو عالم اس کا مطالعہ کرے اس کی تردید کے لیے یا اس میں جو کفر بیان ہوا اس کے انکشاف کے لیے تو اس کے لیے پڑھنا دیکھنا حرام نہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرے، صرف اور صرف علماء اہل سنت کے مضامین اور انہی کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے میکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، بس مدنی قافلے میں سفر کرے، مدنی انعامات پر عمل کرے، مدرسۃ بالیگان میں شرکت کریں، اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرے، عاشقان رسول کو اٹھے بیٹھے ارے مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ مدنی چینل ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گا، بن رہا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یاد رہے اللہ نہ کرے 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 اللہ نہ کرے، اگر کسی کا ایمان برباد ہو گیا تو کفر پہ مر گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر پہ مر گیا تو گیا نا، کہ جو کفر پہ مرے گا اس کے لیے تو جہنم بھی جہنم ہے نا، اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔
قرآن پاک میں ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، ترجمہ کنزُ ایمان، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. سورہ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر یہ ترجمہ کنزُ ایمان موجود ہے. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تمہید الایمان مع حسام الحرمین، جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، پرنٹڈ ہے، پبلش اس کو مکتبے نے کیا، مکتبۃ المدینہ نے، اس کے پیج نمبر 94 تا 95 پر نقل کرتے ہیں کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے. اس پر ایک منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے. اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اللہ و رسول سے ٹھٹھا مسخری کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تو مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے. یہ تفسیر دور منصور کا یہاں پر حوالہ بھی نقل کیا گیا ہے. تو اب غور کریں کہ ہمیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اسے کہنے سے متعلق ہماری شرعی رہنمائی کیا ہوتی ہے. اسی طرح کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا، پوچھتے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرماتے کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے. شخص مذکور نے یعنی یہ کلمہ بیان کرنے والے نے اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے یہ جملہ بولا تو بے شک کافر مرتد ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور سابی کا تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے. اسی طرح کوئی کہتا ہے سبحان اللہ کے بجائے مذاقن سبحان اللہ، تو اب یہ کہنا کیسا؟ تو ارشاد ہوتا ہے اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے. فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ذکر الہی عز و جل سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا یہ کفر ہے. البتہ یاد رہے کہ مختلف قرائن کی وجہ سے حکم مختلف ہو سکتا ہے. عام تعطیل کے روز ایک نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نہیں نماز کی بھی چھٹی ہے. یہ جواب کیسا ہے جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالغ بھی ہو؟ جواب یہ جملہ صریح کفر ہے. تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین نہایت ہی نازک دور ہے. معاذ اللہ عز و جل بعض منہ پھٹ لوگ بات کو کفریہ بکتے تھے. ہم اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 503 پر نقل کی گئی ہے. اب کس قدر غفلت کا دور آ گیا. بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے، حالانکہ جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، بدل جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اضطراب کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. غور کیجیے یہ کیا عالم تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کیسی کیفیت تھی.
اسی ضمن میں ایک اللہ کے ولی کی حکایت سنیے. حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے, کبھی باہر نکلتے, کبھی اندر تشریف لے جاتے, اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ کا ایسا حال ہو جاتا ہے جیسے حاملہ عورت کا درد ذیل یعنی بچے کی ولادت کے ساتھ تکلیف کے وقت اس کا حال ہوتا ہے, ایسا حال آپ کا ہو جاتا. یہاں تو آندھی چلے, بجلی چمکے تو طرح طرح کی ایسے اوٹ پتانگ اور بے تکی باتیں لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ارے کچھ بول رہے ہو تو یہ بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی طرح دیکھیے ڈھول ڈھمکے کہ شریعت کے مطابق سادگی والی شادی کی بارات دیکھ کر زید نے کہا یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے. اب اس کا یہ قول کیسا بولنے والے کا؟ تو ارشاد ہوتا ہے اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرمایا یہ قول بہت سخت ہے, اگر اسے مقصود شرع شریف کی توہین ہے تو کفر ہے, اور اگر محض برات سے برات جو ہے نا شادی کی برات جو ہوتی ہے سے مذاق اڑانا ہے, یہ مقصود نہ ہو کہ شرعی برات نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسخرہ پن کرتا ہے تو برا کیا. پہلی صورت میں یعنی جبکہ مقصود توہین شرع یعنی شریعت کی توہین ہے تو توبہ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ بیوی سے نکاح دوبارہ کرنا ضرور, اور دوسری صورت میں بھی اگر تو کفر نہیں مگر اس قول میں چونکہ توہین شرع کا پہلو نکلتا ہے لہذا توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے. سادگی والی شادی میں کسی جائز خوشی کا بھی اظہار نہ ہو, بالکل خاموشی, بلکہ رنج و غم کی کیفیت ہو یا مراقبہ موت کے اشعار کی تکرار پر باراتی اشعار ہو. اگر ایسی صورت میں کوئی اس وجہ سے اس کو جنازہ سے تعبیر کرے یعنی شادی کی بارات میں کچھ تو جائز خوشی کا اظہار کرنا ہی چاہیے تھا تو نہ کفر ہے نہ گناہ. ٹھیک ہے. مزید امیر سنت نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں زیادہ بولنے والے غیر سنجیدہ اور مذاق مسخری کے عادی کی زبان سے فضولیات کے ساتھ ساتھ کفریات نکلنے کے کافی خطرات رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سنجیدگی اور کم گوئی کی سعادت عنایت کرے. نیز میں کرنے والوں حب جا کے مریضوں بالخصوص مغروروں سے بھی کفریہ کلموں کے صدور کا امکان رہتا ہے. کاش ہمیں حقیقی عاجزی نصیب ہو جائے. اب آپ کو ایک حقیقی عاجزی کی حکایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا. آپ نے آمد کا مقصد دریافت کیا تو عرض کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. فرمایا حسن زن کی بنا پر مجھے نیک آدمی سمجھتے ہوئے میری زیارت کے لیے آ کر تم نے اپنے لیے تو اچھا کام کیا, مگر میرا کیا بنے گا؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہوتا ہے جس کی زیارت کی جائے, تو کیا جواب دوں گا؟ اگر سوال ہوا کیا تو عابدوں یعنی عبادت گزاروں میں سے, تو میرا جواب یہی ہوگا خدا کی قسم ان میں سے نہیں ہوں. اگر کہا جائے کیا تو زاہدوں یعنی دنیا سے بے رغبت رہنے والوں میں سے ہے, تو یہی جواب دوں گا خدا کی قسم ان میں سے بھی نہیں ہوں. یہ فرمانے کے بعد اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے اے داؤد تو جوانی میں نافرمان تھا, ادھر عمر میں دھوکے باز بنا, اور اب جبکہ بڑھاپا آیا تو یاکار ہو گیا ہے. یہ فرمانے کے بعد دعا کی اے آسمان اور زمینوں کے معبود مجھے اپنی رحمت سے ایسا نواز دے جو میرے شباب کی اصلاح کر دے, مجھے تمام برائی کو محفوظ فرما اور صالحین یعنی نیک بندوں کے اعلیٰ مقامات سے میرا مقام بلند فرما. اللہ تعالیٰ نے حقیقی عاجزی کا فکر بنائے. یعنی ایسی باتیں اگر کوئی ہم کو سمجھائے تو تکبر کر کے غرور کر کے انانیت میں آ کر اور اپنی ضد میں آ کر اس سے خالی خالی اگڑنے کے بجائے کیا اب یہ بتائیے کہ میں آپ کو جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سے جو سوال جواب مدنی پھول دے رہا ہوں یہ ہمارے رب عز و جل کے بارے میں کسی نے کہا, فرشتوں کے بارے میں کسی نے کہا, کوئی ہماری شریعت کے بارے میں کوئی کہے تو ایک مسلمان کو تو اس کو قبول کرنا چاہیے کہ یار اللہ بھلا کرے ان کا کہ یہ ہمیں کتنی عمدہ باتیں بتا رہے ہیں, اور اللہ ہدایت دے ان کو جو مذاق و مسخری کے نام پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, فرشتوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, بے ادبیاں کرتے ہیں, جنت و دوزخ کے متعلق
الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں، ہماری شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مسلمان کو تو اس معاملے میں بڑا ہی غیرت مند ہونا چاہیے تھا. اب مذاق کی مزید مثالیں سنیے. کسی نے مذاق میں کہا بس جی کہتا ہے یہودی یا قادیانی بن جاؤں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ جواب، حرج کیوں نہیں؟ زبردست حرج ہے، بلکہ کفر ہے، اور اس میں کفر پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے. اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے جس نے جس فرقے کا نام لیا اس فرقے کا ہو گیا، مذاق سے کہے یا کسی دوسری وجہ سے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، 19 مثالیں بیان کرتا ہوں. مذاق میں بولے جانے والے کفریات کی کم و بیش 19 مثالیں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 510 سے شروع ہو رہی ہیں. جس نے اللہ کو ایسے وصف سے موصوف کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا مذاق اڑایا، یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑایا، یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کیا، تو ایسے آدمی پر حکم کفر لگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کفر ہے، خواہ سنجیدگی میں دے یا مذاق میں، خوشی سے دے یا غصے میں. یہ ہو گئے 10. یہ کہنا صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے، کفر ہے. یہ کہنا اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے، کفر ہے. خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے، یہ کلمہ کفر ہے. زید نے کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے، بکر نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے، بکر پر حکم کفر ہے. اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو کافر ہے. کسی کو مذاق یا ہنسی کھیل کے طور پر کفریہ کلمہ کہنے کا بولا تو اس مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے. جو کفریہ بات پر رضامندی سے ہنسا اس پر بھی حکم کفر ہے. اب اس کی وضاحت سن لیجیے. بے اختیار ہنسی آئی تو معاف ہے. جیسے کوئی ایسی بات ہو جو کفریہ ہے مگر چٹکلے یا مزاح کا معنی رکھتی ہے، مزاح کا معنی رکھتی ہو، اور اس سے سن کر بے اختیار ہنسی آئی، اس پر حکم کفر نہیں. البتہ اگر اس کے ساتھ دل سے راضی بھی ہو تو کفر ہے. اگر کسی نے کہا جہنم میں جائیں گے تو سردی میں اگر جنتی آگ لینے آئیں گے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، یہ کلمہ کفر ہے. تو غور کیجئے کہ کیسے کیسے مذاق کے طور پر کفر بکنے کے جو میں نے آپ کو مثالیں پیش کی. تو اس پر ہم سب کو بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور یہ کہ اس وسوسے میں آنا یار یہ کیا بات بات تو کفر ہے، کیا بات بات تو کفر ہے. تو شریعت کے قانون ہے، قرآن و حدیث کے کچھ قانون ہیں، کچھ بائی لاز ہیں. ایک جیسے کوئی ملکی قانون ہوتے ہیں، ایسے ایسے ملکی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرے، ایسے ایسے ادارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کو بغاوت کا مقدمہ نہیں چلایا جاتا. آپ کو کہے کہ یار یہ بات بات پر یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. اب کفر، کافر، کفر لزومی، کفر التزامی، اس سب کی بحث ہے. یہ سب سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے. ان میں عقائد اور ایمانیہ سے متعلق وہ باتیں ہیں جن کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. میں نے آپ کو اس کتاب سے کیسی کیسی عبارتیں پڑھ کر سنائی ہیں، اور اس کے حکم شرعی جو امیر اہل سنت نے لکھے، علماء اہل سنت سے مشورے ہوئے، مفتیان کرام سے مشورے ہوئے، اس کی تصدیقات ہوئی پاک و ہند کے اندر. الحمدللہ یہ ایک انمول، قیمتی اور نایاب کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. ایسی کتاب آپ نے کہ سنی اور پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں کہ ایسے ایسے جو اس وقت کفر بکے جا رہے ہیں، اللہ کی شان میں، اس کے حبیب کی شان میں جو بے باکی کے ساتھ زبانیں چل رہی ہیں، سادات، عربوں، قرآن، شریعت، پھر اب اس کے فوراً بعد تو کفریہ گانوں کا اشعار کا بیان ہے.
35 گانوں کے اشعار لکھے گئے. اب اس کو بھی نہیں پڑھ رہا ہے نا. اب میرا وقت ختم ہو گیا. بے باقی پھنس جائیں گے کہ میرے آقا حالت امام اہل سنت فتح و ازویہ شریف علماء کو قول نقل کرتے ہیں جس سے دنیا میں اپنے ایمان کی بربادی کی فکر نہیں ہوتی. ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. تو آپ نیت کر لیں میرے میٹھے پہلے اسلامی بھائیوں کہ ان تمام چیزوں سے بچتے کیوں نہیں ہم لوگ. ایسے مواد سے, ایسے لٹریچر سے, ایسی چیزیں دیکھنے سے, ایسی صحبت میں بیٹھنے سے ہم بچتے کیوں نہیں ہیں. جہاں اتنی جہالت, اتنی بے باکی ہو, ماننے کو تیار نہیں. کسی سے بات کیوں کہتے بھائی یہ تھوڑی کو گناہ ہے. ارے بھائی گناہ ہے. کہاں سے گناہ ہو گیا؟ ارے بھائی تم کیوں بحث کرتے ہو؟ آپ کو کیا آتا ہے؟ غسل کے فرض آتے نہیں ہے, نماز کی شرطیں آتی نہیں, نماز کے فرض آتے نہیں ہے, کپڑا پاک کرنا آتا نہیں ہے, قرآن درست پڑھنا آتا نہیں ہے, شریعت کی ابتدائی باتیں آتی نہیں ہیں. 4 انگریزی کی کتابیں پڑھ کر بندہ شریعت کا کوئی مطلب کہ عالم تھوڑی کو بن جاتا ہے. عالم بننے کی کتابیں الگ ہے, عالم بننے کی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ماحول بنے ہوئے ہیں, انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں شریعت کے احکام سمجھنے, پڑھنے اور سیکھنے کے لیے. ہاں یہ ضرور عرض کر دوں کہ ہم کسی کی بات سن کر جو ڈائریکٹ اس کے اوپر حکم نہیں لگا دیں گے. یہ تو علماء کا کام ہے, مفتیان کرام کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے ایمان کی سلامتی کی سوچ پیدا کریں اور خود کو ان سے بچائیں. ٹھیک ہے؟ کون کون پڑھے گا؟ یہ اگر پڑھ بھی نہیں ہے دوبارہ پڑھنے کی نیت کر لیں. بہت برا حال ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت, ہمارے ایمان کی حفاظت, ان کو سکھانا, ان کو بتانا. ہم کیا اپنے بچوں کو صرف اے بی سی ڈی الف بے تے اور یہ مطلب کہ خالی اسکول کی تعلیم دیتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایمانیات عقائد سے متعلق نہیں بتائیں گے؟ اور وہ باتیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں, کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح آگاہ نہیں کریں گے؟ ہمارے بچے کو کفر کے معاملے میں ڈرائیں گے نہیں, اس کو محتاط نہیں بنائیں گے کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچے اور اس قول کو یاد کرے, پہلے تولو, پہلے تولو, پہلے تولو. ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ, قفل مدینہ انشاءاللہ, قفل مدینہ انشاءاللہ, قفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, سر پر زلفیں انشاءاللہ, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے پیارے صاحبوں, اب ان تمام چیزوں سے بچنے کی نیت کر لیجیے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ شہزادہ اعلی حضرت ہے. تو آئیے ان کی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, اور یہ واقعہ خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 300 پر ہے, لیکن میں چلتا ہوں 299 سے. سوال, ملک الموت کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟ جواب, بار شریعت میں دشمن و مبغوض یعنی جس سے بغض ہو اس کو دیکھ کر یہ کہنا ملک الموت آ گئے, یا کہا اسے ویسا ہی دشمن جانتا ہو جیسا ملک الموت کو. اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا مقصود ہے تو کفر ہے, اور موت کی ناپسندیدگی کی بنا پر ہے تو کفر نہیں. یوں ہی جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے کو جو عیب لگائے یا توہین کرے کافر ہے. کہا جاتا ہے ایک بار کسی جلسے میں تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان منچ پر تشریف فرما دے, یعنی اسٹیج منچ. ایک شعلہ بیان مقرر نے خفیہ پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے جوش خطابت نے کہہ دیا, اگر حکومت ہے کرامن کاتبین موجود ہیں تو لکھ لیں. ہے نا, کوئی
انداز ہوتا نا مقرر وہ، اگر حکومت کرامن کاتبین موجود ہے تو لکھ لیں کہ اب یہ کہ تک ہوا. یہ سنتے ہی حضور مفتی اعظم ہند نے فوراً اس کو ٹوکا اور توبہ کا حکم دیا. اس پر اس مقرر نے فوراً بیان روک کر علل اعلان توبہ کی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مفتی اعظم ہند کے ٹوکنے کا سبب یہ تھا کہ مقرر نے گورنمنٹ کی خفیہ پولیس کو معاذ اللہ کرامن کاتبین یعنی بندوں کے اعمال لکھنے والے بزرگ و معصوم فرشتوں کے نام سے موسوم کر دیا. طے کرے رشد و ہدایت مفتی اعظم کی ذات، حامل قرآن و سنت مفتی اعظم کی ذات. تو ان کا بھی چلے ہمارے وہ موضوع سے مطابقت رکھتا ہوا ایک واقعہ خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں مل گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو سنجیدہ بنانا ہے اور جتنا مزاح یا مزاح نہیں. میں بھی امیر سنت کی وہ عبارت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اعراب لگاتے ہیں زبر زیر پیش. کبھی میں نے دیکھا مزاح آپ نے استعمال کیا ہے، مزاح میم کے اوپر پیش ہے. مزاح کیا ہے؟ مزاح. ہم مزاح یا مزاح نہیں کریں گے، نہیں کہیں گے، مزاح پڑھیں گے. مزاح مستی. تو اس کو مطلب کہ غور کیا جائے اور جس حد تک شریعت نے ایک سادہ، ایک ستھرا، ایک پاکیزہ مزاح کرنے کی جو رخصت اجازت دی ہے بس وہ، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس طرح مزاح کی مثالیں دی جاتی ہے وہ انتہائی کم ہے. اونٹ کے بچے کی مثال، آنکھ میں سفیدی کی مثال، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی یہ مثال، ایسی دو چار مطلب چند ایک مثالیں ہیں. اور آقا اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. آپ غم امت میں رویا کرتے تھے. راتوں کو جو روتا ہے امت کی محبت میں. تو ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بجائے ہم یہ دو چار واقعے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملتے ہیں، پھر وہ قیودات تو بھول جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ان قیودات کو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. یہ یاد نہیں رہتی. تو جس کو جہاں جتنا رکھنا ہے اتنا رکھے. بلا وجہ اپنی غلط چیز کو درست ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں پکارنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ غلط ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ مدنی قافلوں میں، ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں اور زبان کی بے احتیاطیوں پر غور کریں. احیاء العلوم 3 جلد میں زبان کی 20 آفتیں امام غزالی نے لکھی ہیں. 20 آفتیں، جن میں یہ آفتیں بھی شامل ہے جو میں بھی چند ایک میں نے بیان کی. تو 20 آفتیں ہیں، اس کا پڑھیں. اور غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب امیل سنت نے عطا کی اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زبان کی حفاظت کا ذہن بنے گا، گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے، ہر گناہ سے بچائے، کفریات سے بچائے اور ہمیں نیک بنا دے. تو بات رہے گی مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی یہ نیت بھیجیں کہ ہم آپ بھی نیت بھیجیں کہ انشاءاللہ یہ کتاب اگر ہے تو اس کو گھر پہ پڑھ لیں، نہیں ہے تو اس کو ہدیتاً حاصل کریں. دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اس کو لازمی طور پر پڑھنا یہ ضروری ہے. اس پر لکھا ہوا ہے حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا یہ فرض ہے. اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ فلاں اللہ کو ٹھگتا ہے، یہ کہنا کیسا؟ پھر کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ،
اور تجدید ایمان، دوبارہ ایمان لانے کے حوالے سے طریقہ، یہ ایک سوال آتا ہے یا یہ مسلمان ہوگا کیسے آدمی کافر ہو جائے گا، کیسے مرتد ہو جائے گا؟ تو اس کا قرآنی حکم، قرآنی جو رہنمائی اس کتاب کے شروع میں موجود ہے، اصطلاحات موجود ہیں، شرک اور کفر، کافر، کفر التزامی کفر کسے کہتے ہیں، لزومی کفر کسے کہتے ہیں، مرتد کسے کہتے ہیں، اور بہت ساری وضاحت الحمدللہ کے شروع میں، مطلب پڑھنے کے سوا چارہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے، پڑھنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ یہ تو بانٹے آدمی نا، لنگر کرے اس کا، 1200 کتابیں بانٹے اس کی، 2600 کتابیں بانٹے، ایک ایک ہاتھ میں کتاب دے اور ہاتھ جو کہ خدا کے واسطے اس کو پڑھ لو۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اور ایمان کے تحفظ، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ ہم مسلمان کے ایمان کے تحفظ کے لیے اس کو کہہ رہے کہ یار یہ کتاب پڑھ لو۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، ماحول میں سے رچے بسے ہوئے نہیں ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے کتاب شروع کی، اس طرح کا ان کا بیان تھا، کچھ ملتا جلتا، کہ ہر صفحے پر میں توبہ کرتا گیا ہوں۔ پڑھنے والوں نے اس کتاب کو 3 دن میں بھی پڑھا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔